الحمدللہ رب العالمین وعلیہ توکلت وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اور کہتے ہیں اس محسن اعظم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن اعظم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ حضرات گرامی، میں سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمتوں میں ماہ ربیع النور شریف کی آمد کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم اس ماہ مقدس کے صدقے، اس بابرکت مہینے کے طفیل پوری دنیا میں امن، محبت اور پیار اور شانتی کا ماحول پیدا فرمائے، اور اللہ سب کے جان، مال، عزت و آبرو، گھر بار، اولاد، دکان و مکان کی حفاظت فرمائے، اور سب کو خیر و عافیت، صحت و سلامتی اور عزت و آبرو والی خوشیوں مسرتوں بھری ایک زندگی نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ ربیع النور شریف کا یہ مہینہ، یہ میرے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دنیا میں آمد کا مہینہ ہے۔ اسی بابرکت مہینے میں اس کی 12 تاریخ کو میرے آقا حضور رحمت عالم، نبی آخر الزماں، فخر موجودات، شہنشاہ کائنات، اللہ کے سچے رسول حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس خاکدان گیتی پر تشریف آوری ہوئی۔ میرے بھائی، اس وقت ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ایک بدامنی ہے، ایک افراتفری کا ماحول ہے، ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے، اور کمزوروں کو جس طرح ستایا جا رہا ہے، اقلیتوں کا جینا دوبھر کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں تو آپ لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، ٹی وی چینلز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا دن خالی نہیں جاتا ہے کہ جب کہیں سے کوئی ریپ کی خبر نہ آئے، 2-4 مرڈر کی خبر نہ آئے، اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ موب لنچنگ کے واقعات پیش نہ آئیں۔ اسی طرح ہمارے کبھی گھروں کو توڑا جاتا ہے، مکانات کو بلڈوز کیا جاتا ہے، مسجد مدرسوں پہ حملے کیے جاتے ہیں، اور پھر ہمارے نبی کو لے کر کے، ہماری مذہبی شخصیات کو لے کر کے، کبھی ہمارے قرآن کو لے کر کے، ہمارے دین دھرم کو لے کر کے جس طرح کی ٹپڑیاں کی جاتی ہیں، اور ملک میں ایک نفرت کا ماحول گرم کیا جاتا ہے، ایک فتنہ اور فساد کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آسام سے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، یہ سارے معاملات اگر آپ دیکھیں، اور پھر میرے حضور کی آمد سے پہلے پوری دنیا کی جو صورتحال تھی اس پہ ایک نظر ڈالیں، تاریخ پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کے حالات میں اور میرے حضور کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کے جو دنیا کے حالات تھے ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ میرے حضور کی آمد سے پہلے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ نفرتیں اپنے عروج پہ تھیں، ہر طرف ظلم اور بربریت کا دورہ تھا، ہر طاقتور اپنے سے کمزور کو دبا رہا تھا اور ان کے ساتھ اتیاچار کر رہا تھا، غریبوں کا خون چوس رہا تھا، اور ستہ میں بیٹھے لوگ اقلیتوں کا جینا حرام کیے ہوئے تھے، ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے،
اور عورتوں کی حیثیت صرف ایک سیکس ٹوائے کی طرح تھی، یعنی بس انہیں صرف اپنی ہوس پوری کرنے کا سامان سمجھا جاتا تھا، بس اس کے علاوہ اور انہیں کوئی سامان نہیں ملتا تھا۔ یعنی کہ دنیا رحم، شفقت، پیار، محبت اور انسانیت اور ہمدردی سے بالکل خالی ہو چکی تھی۔ بات بات پہ تلواریں نکلتی تھیں اور پھر نسل در نسل ایک دوسرے کو کاٹتے رہتے تھے۔ کہتے صرف جسم ٹچ ہو جائے نا کسی سے تو فوراً دھڑ سے سر اتار لیا کرتے تھے۔ ایسی نفرت، ایسا تشدد، ایسی جہالت اور اس طرح ایک دوسرے سے دشمنی پر آمادہ تھے۔ اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ یہ دنیا اب پیار اور محبت سے خالی ہو چکی ہے، انسان ہو کر کے یہ لوگ انسانیت بھول چکے ہیں، ان کے ہاں مانوتا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہمدردی کیا ہے، خیرخواہی کیا ہے، پیار کیا ہے، شفقت کیا ہے، ایثار اور قربانی کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے تڑپنا کیسا ہوتا ہے، اس کے بارے میں انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تب اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول ہمارے آپ کے آقا فخر موجودات محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سراپا رحمت اور پیار بنا کر کے بھیجا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں سراپا رحمت، سراپا پیار، سراپا شفقت اور ہمدردی اور خیرخواہی اور انسانیت اور مانوتا کی ایک تصویر، مجسم تصویر بن کر کے تشریف لائے، اور پھر آپ نے 10 سال کے اندر اس دنیا کا آ کر کے پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ وہ دنیا جو بات بات پہ ایک دوسرے کو کاٹنے مارنے پہ اتر آتی تھی، میرے حضور نے اس کو ایسی انسانیت سکھائی اور اس کو ایسا پیار دیا نا کہ اب وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان قربان کرنے لگے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے لگے۔ اور عرب کا وہ معاشرہ کہ لوٹ گھسوٹ جس کا وتیرہ تھا، چھین جھپٹ کے کھانا جس کا اپنا اسٹائل تھا، میرے حضور نے ان کو ایسی تربیت ان کی فرمائی کہ اب وہ خود اپنے حصے کا کھانا اپنے بھائیوں کو کھلانے لگ گئے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ صحابہ کو کسی چیز کی خود ضرورت ہوتی، سخت ضرورت ہوتی، لیکن دیکھتے کہ اسی چیز کی ضرورت ان کے بھائی کو بھی ہے تو وہ اپنی ضرورتیں پوری نہ کر کے وہ چیز اپنے بھائیوں کو دینے لگ گئے۔ ایسی تربیت، ایسا نکھار اور ایسی محبت اور پیار آپ دیکھیے کہ جب مدینہ پاک میں جب صحابہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو میرے حضور نے مواخات کا کتنا خوبصورت ایک فضا قائم کیا۔ آج تلک دنیا انسانیت میں ایسی مثال آپ کو نہیں مل سکتی۔ آپ دیکھیے کہ یہاں 1 انچ زمین کے لیے انسان اپنے سگے بھائی کا سر اتار لیتا ہے، اپنے باپ کو گولی مار دیتا ہے، پورا خاندان وہ دشمن بنا لیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب یہ صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہ غیر تھے، کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی ناتا نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میرے حضور نے ان کے دلوں میں ایسا پیار ڈالا، ایسی محبت اجاگر کی اور ایسی انسانیت اور ہمدردی پیدا کی کہ وہ غیر ہو کر کے ان کو انہوں نے اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ اہمیت دی۔ اور انصاری صحابہ کرام نے اپنی پوری جائیداد، اپنی پوری پراپرٹی کے 2 حصے کر کے ایک حصہ اپنے پاس رکھا اور ایک حصہ اپنے مہاجر بھائیوں کو عطا کر دیا۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر کے اس کا نکاح اپنے مہاجر بھائی سے کرا دیا۔ اتنی محبت اور ایسا لگاؤ اور ایسی مواخات۔ آپ دیکھیے کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے جن عورتوں کی کوئی قدر نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، بچوں کو زندہ گاڑنے والے بدو، میرے حضور نے ان کے دل میں ایسی محبت پیدا کی لڑکیوں کی۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ رب العزت 3 بیٹیاں عطا کرے، 3 لڑکیاں، اور وہ ان لڑکیوں کی اچھے سے پرورش کرے، ان کو تعلیم دے، ان کو پڑھائے لکھائے اور ان کو پال پوس کر کے جب وہ بڑی ہو جائیں تو عزت کے ساتھ ان کے گھر ان کو رخصت کر دے۔ اچھا، یہاں پر لڑکیوں کی بات فرمائی کہ چاہے وہ لڑکیاں اپنی لڑکی ہو یا کسی اور کی لڑکی ہو، انات ہو یا کسی کی بہن ہو یا کوئی بھی ہو، بس 3 لڑکیوں کی مطلق فرمایا کہ جن بیٹیوں کی عزت نہیں مل رہی تھی، میرے حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی 3 بیٹیوں کی اس طرح کی پرورش کرے، پالے پوسے، ان کو پڑھائے لکھائے اور عزت کے ساتھ ان کی شادی بیاہ کر کے ان کو ان کے گھر رخصت کر دے، تو میرے حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ یعنی ان لڑکیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کو دوزخ کی آگ میں جلنے نہیں دے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ فضیلت سنی لڑکیوں کی پرورش کی تو ایک صاحب محفل سے اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ 3 لڑکیوں کی بات بتا رہے ہیں، اگر مان لیجیے ہمارے پاس 2 ہی لڑکیاں ہوں تو
تو میرے حضور نے فرمایا تم 2 لڑکیوں کی ہی پرورش کر دو اچھے سے، تو اللہ اس پر بھی تمہیں یہ فضیلت عطا فرمائے گا اور تمہیں جہنم کی آگ میں جلنے نہیں دے گا۔ تو ایک صحابی اٹھے، ان کے پاس ایک ہی لڑکی تھی شاید، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس ایک ہی لڑکی ہو تو میرے حضور مسکرائے اور آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ کے پاس ایک ہی لڑکی ہے تو آپ ایک ہی لڑکی کی پرورش کر دو، ایک ہی لڑکی کو اچھے سے پال پوس کر کے اس کو عزت کے ساتھ اس کے گھر رخصت کر دو، تو اللہ اس پر بھی تمہیں یہ فضیلت عطا کرے گا اور جہنم کی آگ میں کبھی جلنے نہیں دے گا۔ آپ سوچئے کہ وہ صحابہ کرام جو اسلام لانے سے پہلے، میرے حضور کی آمد سے پہلے لڑکیوں کے وجود سے نفرت کرتے تھے، ان کے وجود کو ناپاک سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے، اور اسی لیے وہ ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ میرے حضور نے لڑکیوں کی اور بیٹیوں کی ان کے اندر کتنی محبت پیدا فرما دی کہ وہ تمنا کرنے لگے کہ کاش اللہ ہمیں بھی 3 بیٹیاں عطا فرما دے۔ اسی وجہ سے وہ سوال کر رہے تھے کہ یعنی اگر ہمارے پاس 3 نہیں ہے، 2 ہی ہیں یا 1 ہی ہے تو شاید ہمیں یہ فضیلت نہیں مل پائے گی۔ تو اس وجہ سے وہ جب مایوس ہونے لگے تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ سوال کیا کہ ہم کیا کریں پھر؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تم 2 ہی یا 1 ہی کی تربیت کر دو گے تو اللہ اس پر بھی تمہیں یہ فضیلت عطا کرے گا۔ اسی طرح وہ عورتیں جنہیں میرے حضور کی آمد سے پہلے صرف سیکس ٹوائے کی حیثیت دی جاتی تھی، ان کو صرف اپنی ہوس کا سامان سمجھا جاتا تھا، کھلونا سمجھا جاتا تھا، میرے حضور نے فرمایا نہیں، یہ عورتیں تمہاری ہوس پوری کرنے کا سامان نہیں ہے، بلکہ ان کا سماج میں ایک وقار ہے، اللہ نے ان کو عزت عطا کی، ان کو مقام عطا کیا ہے، اور ان کی یہ گھر کی ملکہ ہیں، یہ گھر کی رانیاں ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ نہیں جو بہت بڑا حاجی اور نمازی ہے، تم میں سب سے بہتر وہ نہیں جو بہت بڑا عالم اور مفتی ہے، فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی اہلیہ کی نظر میں، اپنے گھر والوں کی نظر میں اور اپنی بیوی کی نظر میں بہتر ہے، وہ سب سے مہان انسان ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ تم عورتوں کو کھلونا سمجھتے ہو، میں محمد کہہ رہا ہوں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اگر تمہیں جنت ملے گی تو تمہاری ماؤں کی قدموں میں تمہیں ملے گی، یعنی اب وہ مائیں تمہاری ہوں یا تمہارے بچوں کی ہوں، یعنی کہ چاہے ساس ہو یا بہو ہو، وہ ہے تو کسی کی ماں نا۔ تو میرے حضور نے سب کو وقار دیا، سب کو عزتیں دی، اور فرمایا کہ اگر تمہیں جنت چاہیے تو ماؤں کی خدمت کرنی پڑے گی، ماؤں کا احترام کرنا پڑے گا، عورتوں کو عزت دینی پڑے گی، تب تمہیں اللہ کی جنت نصیب ہوگی۔ میرے حضور نے دیکھا کہ مزدوروں کے ساتھ بدسلوکیاں ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جانوروں جیسا ویوہار ہو رہا ہے، ان کو سماج میں کوئی عزت نہیں مل رہی ہے، تو میرے حضور نے فرمایا سنو، یہ مزدور، یہ غلام، یہ تمہارے بھائی ہیں، خبردار ان پہ ان کی طاقت سے زیادہ کبھی بوجھ مت ڈالنا، ان سے ان کی اوقات سے بڑھ کر کام مت لینا، اور اگر کوئی بھاری کام ان سے لینا ہونا تو پھر ان کے ساتھ ان کے کاموں میں تم بھی ہاتھ بٹایا کرو۔ اور میرے حضور نے فرمایا ان کو وہی پہناؤ جو خود تم پہنتے ہو، اور ان کو وہی کھلاؤ جو خود تم کھاتے ہو۔ میرے حضور نے سماج میں دیکھا کہ یتیموں جو اناتھ ہیں، اناتھوں کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، تو حضور رحمت عالم تڑپ گئے اور آپ نے فرمایا سنو، جو بندہ بھی کسی یتیم کی پرورش کرے گا، کسی اناتھ کو اٹھا کر کے اس کو پالے پوسے گا اور اس کے ساتھ اچھا ویوہار کرے گا، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہی ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں، انا و کافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور ایک یتیم کی پرورش کرنے والا، ایک اناتھ کو پالنے پوسنے والا، کل بروز محشر جنت میں ایسے ہی ساتھ ساتھ داخل ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ اللہ میری صحبت میں اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس طرح ہر کسی کو حضور نے ترغیب دی، یتیموں کو فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین گھر وہ گھر ہے کہ جس میں یتیموں کے ساتھ اچھا ویوہار کیا جائے، ان کو اچھا کھانا کھلایا جائے، ان کی اچھے سے پرورش کی جائے، ان کا اچھا سے دیکھ بھال کیا جائے۔ اور فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتا ہے نا، ان کی زمین جائیداد کو ہڑپ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، فرمایا جو یتیموں کے مال کھانے والے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ خبردار کبھی کسی یتیم کے مال پہ گندی نظر مت رکھنا، لالچ کی نظر سے مت دیکھنا۔ اسی طرح جو سماج کے جتنے بھی دبے کچلے لوگ تھے، بے سہارا لاچار لوگ تھے، جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، میرے حضور نے یتیموں کے لیے فرمایا
کہ جو کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرے گا، شفقت سے ہاتھ پھیرے گا، جس کا باپ کا سایہ نہیں ہے، وہ مجبور ہے، لاچار ہے، فرماتے ہیں جو اس کے کسی یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرے گا، اس کے سر کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے، اللہ ہر بال کے عوض اس بندے کے گناہ معاف کرے گا اور اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا، اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو کسی یتیم کے لیے، کسی بیوہ کے لیے، مجبور اور لاچار کے لیے، جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، اس کا کام کر دے گا، اس کی مدد کر دے گا، اس کے لیے بازار سے سامان لا دے گا، میرے حضور فرماتے ہیں ایسے لاچاروں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہیں، اور ان کو اللہ اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا جیسے کسی ایک مجاہد کو جو اللہ کی راہ میں جا کر کے اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد کرتا ہے، تلوار چلاتا ہے، دشمنوں سے لڑتا ہے، جتنا ثواب اس مجاہد کو ملے گا اتنا ثواب اللہ رب العزت ایک یتیم، مسکین، بیوہ اور لاچار کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی قابل غور ہے کہ میرے حضور نے مطلق بیوہ فرمایا، مطلق مسکین اور لاچار اور فقیر فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ لاچار مجبور مسلمان ہو، بیوہ مسلمان ہو اور یتیم اور انات مسلمان ہو، مطلق فرمایا جو کسی بھی یتیم کی پرورش کرے گا، کسی بھی بیوہ کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، کسی بھی مجبور اور لاچار کی مدد کرے گا، اللہ رب العزت اس پہ یہ کرم فرمائے گا، اس کو مجاہد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ میرے حضور نے مطلق انسانیت کی تعلیم دی اور مطلق خدمت خلق اور مانوتا کے لیے ابھارا، دین دھرم ذات پات دیکھ کر کے لیے یہ فضیلت نہیں بیان فرمائی۔ اسی طرح میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس بندے کو مومن نہیں مانتا، اللہ اکبر، یہ اتنا مطلب بہلا دینے والا جملہ تھا صحابہ کرام کے لیے کہ صحابہ لرز گئے۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس بندے کو مومن نہیں مانتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کو؟ آپ نے فرمایا، دوبارہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس بندے کو مومن نہیں مانتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ہے وہ بدبخت؟ میرے حضور نے تیسری بار یہ جملہ ارشاد فرمایا، کہا اللہ کی قسم میں اس بندے کو مومن اور مسلمان نہیں مانتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں تو صحیح کون ہے وہ بدنصیب، کون ہے وہ بدبخت جسے آپ ٹھکرا رہے ہیں اور آپ اسے مومن اور مسلمان نہیں تسلیم کر رہے ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا وہ شخص کہ جس کی شرارتوں سے، جس کی حرکتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کے اگل بگل رہنے والے لوگ اس سے خوش نہ ہوں، میں اس بندے کو لاکھ متقی ہو، لاکھ پرہیزگار ہو، کتنا بھی بڑا حاجی اور نمازی ہو، میں اسے مومن اور مسلمان نہیں مانتا۔ یہ میرے حضور نے انسانیت کی تعلیم دی۔ آپ نے یہاں بھی نہیں فرمایا کہ صرف مسلمان پڑوسی کو خوش کرنا ہے، صرف اپنے بھائی کو خوش کرنا ہے، فرمایا جو بھی تمہارے اگل بگل رہنے والے لوگ ہیں، جو بھی تمہارے پڑوس میں بسنے والے لوگ ہیں، تمہیں ہر حال میں اپنے اخلاق اور کردار سے ان کا دل خوش کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے حضور صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے، خواہ وہ کسی بھی دھرم ذات پات کا بندہ ہو، میرے حضور ہر ایک کے لیے سراپا رحمت ہیں اور سراپا محبت اور انسانیت ہیں۔ آپ نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ میرے حضور نے فرمایا مسلمان صحیح معنوں میں وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، وہ نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ اس طرح میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ذات پات اور دھرم سے اٹھ کر کے تمام لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے، ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور مطلق انسانیت کی خدمت کرنے اور سماج سیوا کی تعلیم دی ہے۔ میرے حضور کی رحمت آپ کہاں کہاں دیکھو گے یار، کتنے ہمدرد ہیں، انسانیت کے کتنے بڑے محسن ہیں، اور کیسے آپ مانوتا کے لیے تڑپتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم راستے پر جا رہے ہو اور راستے میں اگر تمہیں کوئی ایک ذرہ برابر تکلیف دہ چیز، ایک کانٹا بھی نظر آتا ہے نا، ایک روڑا بھی پڑا نظر آتا ہے، تو تم اسے بھی اٹھا کر کے سائڈ کر دو کہ کہیں اس سے کسی اللہ کے بندے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی آپ ذرا اس جملے کو، اس کی گہرائی کو محسوس کیجیے یار، اس کے اندر چھپے پیار کو، انسیت کو، ہمدردی کو، خیرخواہی کو اللہ کے مطلق بندوں کے لیے، کسی بھی ذات برادری کا بندہ ہو۔ سوچیے میرے حضور کتنی تڑپ رکھتے ہیں انسانیت کے لیے اور کتنا آپ بے چین رہتے ہیں اللہ کے بندوں کے لیے۔ فرماتے ہیں خبردار تمہیں کوئی تکلیف دہ چیز، نقصان پہنچانے والی چیز نظر آئے
تو اسے دیکھ کر کے آگے مت گزر جانا، کہیں اس سے اللہ کے کسی بندے کو چوٹ نہ لگ جائے، وہ پریشان نہ ہو جائے، اس لیے خبردار اس چیز کو اٹھا کر کے تم راستے سے سائڈ کر دینا، اللہ تمہیں اس پہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یار میرے حضور کی میں کون کون سی تعلیم آپ کو بیان کروں، اور صرف یہ مسلمان جو کرتے ہیں نا، نہیں میرے بھائی یہ بھول ہے آپ کی۔ دیکھو نا، ایک کافر کا بچہ آیا تھا میرے حضور کی بارگاہ میں، کافر عورت تھی نا، اس کا باپ مر گیا تھا، وہ یتیم تھا، کوئی نہیں تھا اس کا پرسانی حال، اور اس کی ماں غریب تھی، کوئی کمانے کھلانے والا تھا نہیں، تو سالوں سے ایک ہی کپڑے وہ پہن رہی تھی، جگہ جگہ سے اب وہ کپڑے گھس گئے تھے، پھٹ گئے تھے، اور اس عورت کا بدن چھلکنے لگ گیا تھا۔ لڑکا تھوڑا بڑا ہوا تو اس کو شرم محسوس ہونے لگی کہ میری ماں کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، اور میری ماں یہی پھٹے کپڑے پہن کر کے میرے سامنے آتی ہے۔ تو اس لڑکے کو غیرت محسوس ہوئی۔ اب وہ لڑکا بیچارہ کرتا کیا، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں، کہیں نوکری بھی نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے ایک آخری صورت سوچی کہ چلو چچا کے پاس چلتے ہیں، میرے باپ کا جو بھائی ہے اس کو اللہ نے دولت بھی دی ہے، اس سے چل کر کے ایک کپڑا اپنی ماں کے لیے ایک جوڑا مانگ لاتے ہیں۔ تو ماں نے سمجھایا نہیں بیٹا، چچا سے مانگنے مت جانا، وہ چچا ظالم ہے، وہ تمہیں کپڑے نہیں دے گا بلکہ ذلیل کرے گا، الٹا شرمندہ کرے گا۔ لیکن لڑکے کی غیرت، وہ بیچارہ دیکھ نہیں سکا، ماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ چچا کے پاس مجبور ہو کے پہنچ گیا، اور جا کر کے چچا سے اپنا دکھڑا رویا اور کہا میری ماں کے لیے ایک جوڑا دے دیجئے۔ تو چچا نے اس کو ذلیل کیا، اس کو رسوا کیا، اور اپنے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ لڑکا بڑا مایوس ہوا اور روتا ہوا وہ گھر واپس ہو رہا تھا۔ راستے میں کوئی مل گیا اور اس نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو بچے؟ تو اس نے کہا کہ چچا سے اپنی ماں کے لیے ایک جوڑا مانگنے گیا تھا، لیکن چچا نے خالی ہاتھ لوٹا دیا ہے اور مجھے ذلیل کر کے اس نے واپس کر دیا ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ تمہیں جوڑا چاہیے تو تم محمد کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ اللہ اکبر، میرے نبی کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ جاؤ، اس وقت وہ حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سنا ہے محمد کے پاس جو بھی جاتا ہے کچھ سوال کرنے نا تو وہ خالی نہیں لوٹاتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ لڑکا اپنے گھر آیا اور اپنی امی سے کہا کہ چچا نے تو ذلیل کر کے واپس کر دیا ہے، لیکن ماں اگر آپ اجازت دیں تو میں محمد کے پاس چلا جاؤں۔ سنا ہے ان کے پاس جو بھی جاتا ہے نا وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں، تو میں محمد کے پاس جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں نے منع کیا، بیٹا تمہیں معلوم نہیں کہ محمد کتنے بڑے جادوگر ہیں معاذ اللہ؟ اسی آج کل کی میڈیا کی طرح مسلمانوں کے خلاف، جیسے آج کل کی میڈیا کتنے پروپیگنڈے کر رہی ہے، کتنی بدزنی پھیلا رہی ہے، کتنا ہمارے ملک کے اکثریتی طبقہ کے ذہن میں وہ زہر بھر رہی مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمان یہ ہیں وہ ہیں، ایسے ویسے، کتنی گندی تعلیمات وہ دے رہی ہے۔ ایسے اس وقت کی میڈیا نے بھی کیا تھا کہ عوام کے ذہنوں میں حضور کے خلاف اتنی نفرت گھول دی تھی اور ایسے ایسے الزامات لگائے تھے میرے حضور پہ کہ اکثر عوام آپ سے بدظن ہو گئی تھی اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے آپ کے خلاف۔ اس عورت کے بھی ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی تھی کہ معاذ اللہ محمد جادوگر ہیں، تو اس نے اپنے بچے کو منع کیا، بیٹا ان کے پاس مت جانا، سنا ہے جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے، اگر ان کے پاس جاؤ گے تو اپنے دین دھرم سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، باپ داداؤں کے دین کے باغی بن جاؤ گے، اس لیے خبردار ان کے پاس مت جانا۔ لڑکے نے کہا نہیں ماں، میں آپ سے وعدہ کر کے جاتا ہوں، میں محمد کا دین قبول نہیں کروں گا، بس صرف جا کر کے اس سے آپ کے لیے ایک جوڑا لے کر کے آؤں گا۔ ماں نے اس کو روکا لڑکے کو، لیکن لڑکا پھر بھی غیرت تھی، ماں کو اس طرح دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ دوڑا دوڑا میرے حضور کے پاس گیا۔ دیکھا میرے حضور خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر اوڑھ کر کے تشریف فرما ہے۔ اس نے جا کر کے میرے حضور کو پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھو میں آپ کے پاس ایک حاجت لے کر کے آیا ہوں، لیکن میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ میرے حضور مسکرائے اور آپ نے فرمایا بیٹے میرے پاس تو آؤ، کیا کام ہے تمہارا، کیا حاجتیں ہیں تمہاری، بولو تو صحیح، ٹھیک ہے تم میرا دین قبول مت کرنا لیکن اپنی حاجت بیان کرو۔ اس لڑکے نے کہا کہ میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میں ایک یتیم ہوں اور میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میری ایک ماں ہے، اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے ہیں، اس کا جسم جھلکتا ہے تو مجھے غیرت آتی ہے، میں اس لیے آپ کے پاس آیا کہ میرے ماں کے لیے ایک جوڑا عطا کر دیجئے، مجھے میرے ماں کے لیے ایک کپڑا دے دیجئے تاکہ اس سے میری ماں اپنا بدن ڈھانک سکے۔ اللہ اکبر۔
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کی بات سنی نا تو آپ تڑپ اٹھے. آپ کے پاس اس وقت تھا کچھ نہیں، صرف ایک چادر اوڑھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فوراً اپنی چادر رحمت اتاری اور اس بچے کے حوالے کیا. آپ نے کہا بیٹا اسے لے جا کر کے اپنی ماں کو اوڑھا دو. بچے نے حضور کی چادر رحمت جب پائی نا تو اس کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی. وہ بچہ میرے حضور کی چادر لے کر کے دوڑتا ہوا خوشی خوشی اپنے گھر پہنچا اور اپنی ماں سے جا کر کے اس نے کہا ماں دیکھ میں نے محمد کا دین قبول نہیں کیا لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے یہ چادر عطا کر دی ہے. اللہ اکبر. ماں نے جب یہ جملہ سنا نا تو اس کے دل پہ ایک بجلی سے گری اور کہا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، تو نے محمد کا دین قبول نہیں کیا؟ کہا نہیں قبول کیا. کہا سچ بتا. کہا ہاں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے جا کر کے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ایک حاجت لے کر کے آیا ہوں لیکن اس شرط پر کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا. کہا بیٹا پھر بھی انہوں نے آپ کو چادر دے دی؟ کہا ہاں انہوں نے پھر بھی ہمیں چادر دے دی. تو ماں بولی کہ بیٹا پھر ایسے محمد کا دین قبول ہی کر لینا چاہیے کہ جو غیروں پہ اتنی مہربانیاں کرتے ہیں، ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں، تو پھر اپنوں پہ کتنا کرم کرتے ہوں گے. بیٹا تو پڑھے نہ پڑھے میں پڑھ رہی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسے تھے میرے سرکار. یار یہ دنیا آج میرے حضور کی شان میں بکواس کرتی ہے، الٹے سیدھے تبصرے کرتی ہے، ٹپڑیاں کرتی ہے. اس کو میرے حضور کی عظمتوں کا پتہ کیا ہے؟ اس نے میرے حضور کے بارے میں پڑھا کیا ہے؟ یہ تو نفرتی چنٹوں نے ان کے ذہن میں جو بھرا ہے اور میڈیا نے انہیں جو دکھایا ہے، جو بتایا ہے، وہ وہی بکواس کر رہے ہیں. میرے حضور کو کوئی پڑھ کر کے تو دیکھے. بڑے بڑے ہندو پنڈتوں نے الحمدللہ جنہوں نے میرے حضور کو پڑھا ہے ان کو یہ کہنا پڑا ہے کہ محمد کے جیسا کوئی نہیں. آج کوئی میرے حضور کو پڑھ کر کے دیکھے. اور حقیقت میں میرے بھائی میں مسلمانوں سے بھی آپ لوگوں سے بھی یہی عرض کروں گا کہ وہ جو میرے حضور کی آمد سے پہلے کا جو ماحول تھا نفرتوں بھرا نا، اس نفرت کے ماحول میں میرے حضور سراپا رحمت بن کر کے آئے، محبت اور پیار بن کر کے آئے. اور جب آپ نے دنیا کے سامنے اپنا اخلاق پیش کیا، اپنا کردار پیش کیا، ان کو محبتیں دیں، ان کو پیار دیا، تو وہ نفرت کا ماحول محبت میں بدل گیا. اور وہی لوگ جو آپ کو پتھر مارا کرتے تھے، وہی لوگ جو آپ کے خلاف بکواس کیا کرتے تھے، اور وہی لوگ جو آپ کو ساحر و کاہن اور مجنوں کہا کرتے تھے، جب میرے حضور نے ان کے سامنے اپنا اخلاق اور پیار پیش کیا نا تو آپ کی راہوں میں پلکیں بچھانے لگے. تو میرے بھائی اگر آج کے اس ماحول میں بھی ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ نفرتوں کا خاتمہ ہو اور پیار بڑھے، محبت بڑھے، اور ہمارے تعلق سے جو دنیا بدزن ہوئی ہے، اگر چاہتے ہیں کہ یہ بدزنی ختم ہو جائے تو ان کے سامنے وہی اخلاق پیش کرنے ہوں گے جو میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ والوں کے سامنے پیش کیے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ نفرتیں بہت بڑھ چکی ہیں، بدزنیاں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں، اور ہمارے آپ کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ زہر بھرا جا چکا ہے. تو ایسے میں ان کا دل جیتنا اور ان کو اپنے اخلاق و کردار سے اتنا جلدی متاثر کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم نا امید نہیں ہیں. مسلمان کبھی بھی کسی بھی صورت میں وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. اس لیے اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے حضور کی سیرت میں، میرے حضور کے اخلاق میں وہ حسن رکھا ہے، وہ جمال رکھا ہے، وہ کشش رکھی ہے کہ جب بھی آپ اسے دنیا کے سامنے پیش کریں گے نا تو یقیناً اس کا اثر دنیا پہ ضرور ہوگا. اور آج نہیں تو کل یہ نفرتیں ختم ہوں گی، عداوتیں دور ہوں گی، اور ہمارے آپ کے تعلق سے لوگوں کا ذہن جب صاف ہوگا نا تو لوگ ضرور ہمارے نبی کے اور اسلام کے تعلیمات سے متاثر ہوں گے. اور یہ لوگ جو آج ہمیں گالیاں دے رہے ہیں اور ہمارے خلاف دنیا بھر کی سازشیں کر رہے ہیں، منصوبے بندیاں کر رہے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، وہ انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی اکثریت اسلام سے واقف نہیں ہے. اسے تو میڈیا نے جیسا دکھا دیا اس کے ذہن میں بیٹھ گیا. اس لیے جب یہ اسلام کو جانیں گے، اسلام کو پڑھیں گے، اور ہم ان کے سامنے اسلام کا صحیح روپ اپنے اخلاق، کردار اور اپنے عادت و اطوار کے ذریعے سے پیش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہم سے آپ سے متاثر ہوں گے.